آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے. اس تباہی کو ہم روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے؟ اچھا ڈاکٹر زینب نعیم صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کراچی کا معاملہ ہے وہاں پہ اب حکومت کہتی ہے جی بارش بہت زیادہ ہوئی ہے، تو جب بہت زیادہ بارش ہوگی تو مسئلہ تو ہوگا، اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل بہت زیادہ بارش ہوئی ہے تو مسئلہ تو ہوگا. لیکن یہ بتائیں کہ آپ کا ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے کہ اتنی زیادہ بارش کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے کراچی میں کوئی ہر چیز کو ہم کلاؤڈ برسٹ کہیں وہ بھی غلط بات ہے. کلاؤڈ برسٹ کے پیچھے پورا سائنٹیفک میکانزم ہے. ہاں کراچی میں موسلادھار بارش ہوئی ہے، الگ الگ علاقوں میں ریکارڈ ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. 2022 میں بھی ہوئی تھی، 10-11 میں بھی، اور سیم سچویشن ہم ہر دفعہ بارشوں میں دیکھتے ہیں. 1950 میں بھی ہوئی تھی. تو کراچی 1950 میں جب کراچی میں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی تو سڑکوں پہ موٹریں کم ہوتی تھیں، لیکن اخبارات نے ہیڈ لائنز لگائیں اور ایک تصویر تھی کہ دیکھیے یہ لیاقت علی خان جو ہے یہ 3 سال سے پاکستان کا وزیر اعظم ہے، یہ کراچی کو مینج نہیں کر سکا. دیکھیں کراچی میں 41 یا 42 نالے ہیں، بڑے نالے ہیں جو ڈرینیج یا سٹارم ڈرینز کہتے ہیں آپ اس کو. وہ نالے موسٹلی گرتے ہیں یا لیاری ریور میں یا ملیر ریور میں، اور وہ ایونچولی عربین سی میں جاتے ہیں. کسی نالے کی صفائی آج تک میرے سامنے تو کہیں رپورٹ نہیں ہوئی. اتنا کچرا ہے، ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی پلان ہی نہیں ہے. اور کراچی ابھی بڑا پچھلے دنوں وہ مشہور ہوا تھا کہ کراچی نے اپنا ایکشن پلان بنا لیا. بھائی ہم پلانز بناتے ہیں لیکن انفورسمنٹ، میرے خیال سے کراچی کوڈ ہیو بیکم اے پائلٹ سٹی جہاں پہ اس کی انفورسمنٹ ہوتی ہے، آپ کے لوکل گورننس سسٹم ان پلیس ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک نیڈ اسیسمنٹ ہی نہیں کی کہ جو ڈپارٹمنٹس ہمارے وہاں موجود ہیں کیا ان کی کیپیسٹیز ہیں کہ وہ کلائمیٹ چینج کو سمجھتے ہیں اور یہ معاملات سمجھتے ہیں لوگوں تک کس طرح سے. اور ابھی یہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پرانے کراچی کی بات کر رہے ہیں، نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز دیکھ لینا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹس لگے ڈرینیج کے، لیکن وہ ڈرینیج کے پروجیکٹس بالکل بے سود ثابت ہوئے ان بارشوں کے آگے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ویئر آر وی اسٹینڈنگ ایٹ دس پوائنٹ؟ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج یہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے، ایک ریالٹی ہے. ہم کدھر کہاں کوتاہی کر رہے ہیں؟ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی دینی ہے اور ہمیں پلان سبمٹ کروانے ہیں. سب سے بڑی کوتاہی کیا ہے؟ سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ ہم لوگ رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ ڈپارٹمنٹ نہیں پلیس کر رہے. یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے. اس کے علاوہ دوسری کوتاہی یہ ہے کہ جو ہم ایکشن پلانز بنا لیتے ہیں اس کے بعد انفورسمنٹ نہیں ہوتی اور پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی میکینزم نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. دیکھیں یہ صوبائی سبجیکٹ ہے نا. اس کے بعد، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، ابھی یہ جو سانحہ ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ کوئی صوبہ کوئی فیڈرل کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جب سانحہ گزر جائے گا تو پھر صوبوں کے پلانز، ڈسٹرکٹ لیول کی پلاننگ وہ کدھر ہے؟ انفورسمنٹ کدھر ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی کس کو پوچھیں کہاں؟ پھر ہم کہتے ہیں ملک میں بہت پیسہ آیا 2022 کے بعد. بھائی کوئی پیسہ تو اتنا آیا ہی نہیں. آپ باہر والوں پہ ریلائی نہیں کر سکتے. گلوبل ہپوکریسی اس وقت پیک پہ ہے، تو آپ کو جو بھی کرنا ہے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کرنا ہے اور آپ کو امپروو کرنی ہے گورننس. گلوبل وارمنگ بھی اپنی پیک پہ ہے اور گلوبل ہپوکریسی بھی اپنی پیک پر ہے. بڑی اچھی بات کی ہے ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ نے. لیکن میں آپ کے ساتھ ایک جرمن واچ ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اس کی کچھ پوائنٹس شیئر کرنا چاہوں گا. پاکستان رینکڈ موسٹ ولنریبل ٹو کلائمیٹ چینج ان 2022، یہ جرمن واچ کہہ رہی ہے کہ، اور آگے چل کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. پاکستان پہلے، برازیل دوسرے، اٹلی تیسرے، یونان چوتھے اور وسطی افریقی جمہوریہ یہ 5ویں نمبر پہ ہے، اسپین 6 نمبر پہ اور نائجیریا 7ویں نمبر پہ ہے. اور پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے 10 انتہائی خطرناک ممالک میں سے 8ویں نمبر پر ہے. تو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب یہ سب چیزوں کا آپ کو تو پتہ ہے، لیکن کیونکہ آپ کلائمیٹ چینج کے منسٹر ہیں تو ذرا یہ بھی ایجوکیٹ کریں کہ یہ کراچی ایک پاکستان کا بڑا شہر ہے، وہاں پہ اتنی زیادہ بارش اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ شاید 8 سپیل ہوں گے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9 ہوں گے. اب ہمارے جی لیٹسٹ ماڈل جو ہم نے ماڈلنگ کی ہے، اور یہ ستمبر کے پہلے 10 دن میں بھی ایک آخری سپیل ہوگا، اگست میں ختم نہیں ہوگا یہ. تو اس کے لیے تیاری تو کرنی ہے. یہ بارشیں تو ہیں، آپ اس کو کسی جگہ پہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، کسی جگہ پہ میں نے آپ کو کہا کہ مانسون کی انٹینسٹی بڑھ رہی ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے سال 15 دن پہلے مانسون آ جائے گا، اور اگلے سال اس سے زیادہ انٹینس مانسون آئے گا، اور اس کے سپیل بھی اس سے زیادہ ہوں گے. اب یہ باتیں تو ہو گئی نا، اب ہمارے پاس پورا سال ہے پلان کرنے کو. تو میرے خیال میں پلان ہو جانا چاہیے اور پلان کو ایگزیکیوٹ ہو جانا چاہیے. اگر ہمارے پاس 40 ملی میٹر کے ہیں، اور یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، ہر بڑے شہر کا یہی مسئلہ ہے، تو اس کو بڑھانا ہے تو بڑھانا ہے.
اگر نیا کوئی ڈرینیج سسٹم لگانا ہے تو بھائی لگانا ہے، کیونکہ بارش نے تو رکنا نہیں ہے، تو ڈرینیج نہیں چینج ہونا ہے نا، بارش تو نہیں چینج ہوگی، ہمارے کہنے سے تو نہیں بارش بدلے گی، ہمارے زور سے اور طاقت سے اور پلاننگ سے تو صرف ڈرینیج بہتر ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی اگر کوئی ایسا ناگزیر واقعہ ہوتا ہے جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا پانی کھڑا بھی ہو جائے مگر کوئی آفت کی شکل نہ اختیار کرے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ پلاننگ کا بھی نہیں ہے، وہ ایگزیکیوشن کا بھی نہیں۔ میرے 11 سال کا نچوڑ یہ ہے سیاست کا کہ اس ملک کا مسئلہ ہے صاحب ایلیٹ کیپچر۔ بات یہ ہے کہ جب آپ رول بناتے ہیں مگر اس کو 2 لوگوں کے لیے بینڈ کر دیتے ہیں تو پھر 20 اس کے ساتھ اور بھی بینڈ کرواتے ہیں۔ جب آپ ایک فیصلہ غلط مجھ سے کروا لیں گے تو پھر 2 میں اپنی مرضی سے بھی کر لوں گا، صرف آپ ہی کے کہنے پہ کروں گا۔ تو یہ جو چند لوگوں کی اجارہ یا چند 100 یا 1000 لوگوں کی اجارہ داری اس ملک پہ ہے، اگر یہ رول بیسڈ رجیم بھائی نہیں آپ بنائیں گے تو یہ کوئی تجاوزات دور نہیں ہوں گی، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہٹیں کہ گے۔ یہ جو دریاؤں کے کناروں پر جو بڑے بڑے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، ان ہوٹلوں کے مالکان کٹائی دیکھ لیں، جنگلات دیکھ لیں، آپ کو جواب تو ایک ہی نکلتا ہے نا۔ یہ سارے کام کرنے والے جو ہیں ان کا تعلق پاکستان کی رولنگ ایلیٹ سے ہے، اور رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ ایکسیپشن ہے ساری تو پارٹی جب ایکسیپشن، ہاں ہر پارٹی، میں نے کب کسی پارٹی کا نام لیا ہے؟ اور جب ایکسیپشن ہے ایک تو کیا ایکسیپشن بس ایک کے لیے ہے؟ تو یہ ان سب کو پھر ہم سب کو یہ کچھ عقل کے ناخن لینے ہوں گے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر جس طرح کہ آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو دریاؤں کے راستے میں ہوٹل بناتے ہیں، دریاؤں کے کناروں پہ ہوٹل بناتے ہیں اور ناجائز تجاوزات کی تعمیر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ سمجھ آ گیا ہے، وہ اشارہ یہی کر رہے ہیں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کے نام پر ہم کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جو درخت بھی کاٹتے ہیں، جو پہاڑوں کا پتھر بھی کاٹتے ہیں، پتھر سے ماربل فیکٹریاں بھی چلاتے ہیں، سیمنٹ فیکٹریاں بھی چلاتے ہیں، ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ان سب کا تعلق تمام بڑی بڑی پارٹیوں سے ہے۔ تو اگر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے کسی وزیر صاحب کے خلاف کارروائی کریں اور پھر اگلی کارروائی کسی سندھ کے صوبائی وزیر صاحب کے کسی کنسٹرکشن کمپنی کے خلاف یا ان کے کسی ہوٹل کے خلاف اگر ہو جائے تو وہ پھر آپ یہ مسئلہ تو نہیں بنا لیں گے جناب کہ پیپلز پارٹی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل بھی نہیں، بلکہ ہم کہیں گے کہ پہلے اگر کوئی ہمارا کسی بھی اس میں انوالومنٹ ہے تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے ہی ان پر ایکشن کیا جائے۔ اور محترم مصدق ملک صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جو حالات ہیں اور جس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں اس میں ہم سب کو زیادہ کام کر کے اور پلاننگ کرنی پڑے گی، کیونکہ جب اب فور کاسٹ بھی آ جاتی ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ چیزیں اور بڑھ رہی ہیں، تو ظاہر ہے کوشش کی جائے جو انسانی بس میں ہے، لیکن جو لوگ بھی اس طرح کی اس میں ملوث ہیں، جہاں پہ انہوں نے اس طرح کے ہوٹلز بنائے ہیں یا درخت کاٹ رہے ہیں یا اور چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، آبسٹیکل کی صورت میں کوئی اور اس طرح کی چیز کر رہے ہیں، تو ان پر بالکل ایکشن ہونا چاہیے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس میں بلیم گیم میں نہیں آئے گی کہ جی ہمیں کوئی سیاسی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر ہمارا کوئی بھی بشمول میرے کوئی بھی اس میں انوالو ہے تو اس پر سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ تو بڑی اچھی بات کر دی آپ نے، اور اس پہ ایک بریک لیتے ہیں۔